اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ یہ جلوس، یہ مجلس و ماتم جو ہم امام حسین علیہ السلام کے نام پہ کرتے ہیں، ان کا جو ہم ذکر کرتے ہیں، یہ انسانیت کا ایک پیغام ہے۔ یہ ہمارے جلوس ظلم کے خلاف ایک احتجاج ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس قیام اور یزید کے خلاف مدینے سے کربلا آنے کے لیے جو ایک ہدف اور ایک مقصد ذکر کیا تھا، وہ آپ کا سب سے اہم مقصد یہ تھا۔ 4 چیزیں آپ نے ذکر فرمائیں، اس میں سب سے پہلے یہ کہ لِنُرِيَ الْمُعَالِمَ مِن دِينِكَ، ہم جو مدینے سے نکل رہے ہیں اس لیے کہ دین کی نشانیوں اور دین کی علامتوں کو ظاہر کریں۔ دین کو ختم کیا جا رہا تھا، حق کو باطل میں تبدیل کیا جا رہا تھا، جھوٹ کو صحیح کی شکل میں پیش کیا جا رہا تھا، اچھائی کو برائی بنا کے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا جا رہا تھا۔ جتنے علامات دین تھے وہ سب کے سب چھپائے جا رہے تھے، علامات دین کا احترام نہیں ہو رہا تھا۔ جتنی چیز دین میں ہیں اور جتنی چیزیں علامت دین ہیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، اچھائی ہو، نیکی ہو، انسانیت ہو، عزت ہو، شرافت ہو، تمام چیزوں کو چھپایا جا رہا تھا۔ اور یہی چیزیں اگر چھپ جاتی تو آج ہم اقدار انسانی سے محروم ہو جاتے۔ ہمارے پاس نہ وہ اچھے کردار ہوتے، نہ وہ اچھائیاں ہوتی، نہ وہ خوبیاں ہوتی، نہ اتنا حسین دین ہمارے پاس ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس دین کو ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھو جھوٹ کوئی چیز نہیں ہوتی، جو ہے وہ سچ ہے، حق کوئی چیز نہیں، باطل کوئی چیز نہیں ہوتی، جو ہے وہ حق ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایک کر کے امام نے دین کو پہچنوایا اور دین کے تمام علامات کو آشکار اور ظاہر کیا۔ دوسری چیز جو امام علیہ السلام نے فرمایا، وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ شہروں میں، گاؤں میں اصلاح نہیں کی جا رہی ہے، لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جا رہا ہے، جو برائیوں میں مبتلا ہیں وہ اسی میں مبتلا ہیں، جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لہٰذا میں ان تمام لوگوں کو ان تمام چیزوں سے نکالنے کے لیے مدینے سے باہر جا رہا ہوں۔ تیسری چیز جو امام نے فرمائی، وَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، مظلومین کی حمایت نہیں کی جا رہی ہے۔ ظلم پہ ظلم لوگ کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ ظلم کے خلاف کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ کل بھی ظلم ہو رہا تھا، آج بھی طرح طرح کے ظلم ہو رہے ہیں، لیکن ہم زیادہ تر خاموش رہتے ہیں، ہم کسی کے ظلم کی حمایت میں نہیں اٹھتے۔ امام نے ایک یہ پیغام دیا کہ ہم جو مدینے سے نکل رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کبھی کسی کے اوپر اگر ظلم کیا جائے، کبھی کسی کے اوپر اگر زیادتی کی جائے تو خاموش نہ رہنا، جیسے میں قیام کر رہا ہوں ویسے تم بھی قیام کرنا۔ چوتھی چیز جو امام نے اپنے مقصد میں ظاہر کیا وہ یہ وَيُعْمَلَ فَرَائِضِكَ وَسُنَّتِكَ وَأَحْكَامِكَ، فرائض کے اوپر عمل نہیں ہو رہے ہیں، سنت پیغمبر کو پامال کیا جا رہا ہے، احکام الہی کے اوپر کوئی دھیان اور توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ لہٰذا میں ان چیزوں کو زندہ کرنے کے لیے اور میں ان چیزوں کو باقی رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ 4 چیزیں تھیں جو امام نے اپنے قیام کا مقصد اور ہدف کے طور پہ پیش کیا۔ لہٰذا ہماری بھی کوشش یہی ہونی چاہیے
کہ ہم اپنی دینی علامتوں کو ظاہر کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں فساد، ہمارے درمیان خرابیاں، ہمارے درمیان برائیاں ہیں تو ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے درمیان بھی یہ فکر اور یہ سوچ پیدا ہونی چاہیے کہ اگر کہیں بھی کسی کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے تو ہم ظلم کے خلاف قیام کریں اور ظلم کے خلاف اٹھیں۔ اگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا دین پامال ہو رہا ہے، ہمارے واجبات اور ہمارے مستحبات کے اوپر آنچ آ رہی ہے، ہم اس کے اوپر اگر عمل نہیں کر رہے ہیں، سماج معاشرہ ہمارا فرائض اور سنت اور احکام سے دور ہو رہا ہے، تو ہم ان تمام چیزوں کو زندہ کریں۔ اگر یہ 4 چیزیں ہم کر لے گئے، یہ 4 امور ہم نے انجام دے دیے، ہم نے امام حسین علیہ السلام کے مقصد اور ہدف کو پورا کر دیا۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام کے مقصد اور ہدف کو پورا کرنا چاہیے، اور یقیناً ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری شب بیداریاں انہی تمام چیزوں کے لیے ہوتی ہیں، ہماری مجلس و ماتم انہی تمام چیزوں کے لیے ہوتی ہیں۔ آج یہ جلوس بارش کے عالم میں ہم جو لوگ نکلے ہیں لے کے، یقیناً یہ انہی تمام چیزوں کو زندہ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ عزیزو، یہ بارش، یہ جلوس، یہ ہماری تمام چیزیں دیکھ کے بس اتنی یاد آ رہی ہے، کاش کہ یہی بارش کربلا میں ہوتی، جہاں بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے تھے، وہ سکینہ جو پانی کے لیے کوزہ لیے ایک ایک کے پاس جا رہی تھی، اگر یہ بارش کربلا میں ہوتی تو واقعاً بی بی کو بڑا سکون ملتا۔ اگر یہ بارش کربلا میں ہوتی تو یقیناً چھوٹے چھوٹے بچے اپنی پیاس کو بجھا لیتے۔ اللہ اکبر، جو مصیبتیں انہوں نے اٹھائیں، جو پریشانیاں انہوں نے جھیلی، یقیناً دنیا میں کوئی نہیں برداشت کرتا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کیا شکر الہی ہے، کیا اللہ کی عبادت ہے، کیا اللہ کی اطاعت ہے، واقعاً کوئی کر نہیں سکتا۔ عزیزو، یہ جو ہم لے کے جلوس چل رہے ہیں، یہی 11 محرم تھا۔ جب ہماریاں دیکھتی ہیں تو کربلا کی وہ ہماریاں ایک تو مدینے سے کربلا چلتے وقت یاد آتی ہیں، اور دوسری کربلا سے شام جب جاتی ہیں اس وقت یاد آتی ہیں۔ لیکن ہاں، جب یہ ہماریاں مدینے سے کربلا چلی تھی، بڑے اہتمام سے چلی تھی، جیسے آج آپ لوگ ہماریوں کے ساتھ ہیں، اس جلوس کے ساتھ ہیں، بڑے احترام اور اہتمام کے ساتھ یہ لے کے چلے تھے۔ لیکن جب 11 محرم کو انہی بیویوں کو انہی اونٹوں پہ سوار کیا گیا، نوعیت بدلی ہوئی تھی، نہ اونٹوں پہ ہماریاں تھیں، نہ اونٹوں پہ کجاوے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ بیویوں کو سوار کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا، جو یقیناً سوار کر کے لے جا رہے ہیں، لیکن اونٹ پہ بیٹھنا آسان نہیں ہے، اونٹ پہ بیٹھنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، ہر انسان نہیں بیٹھ سکتا۔ اس اونٹ پہ اگر بیویوں کو بٹھایا جائے جو کبھی اونٹ پہ نہ بیٹھی ہوں، حد یہ ہے کہ بڑوں کو تو جانے دیجئے، جناب سکینہ جو ایک معصوم بچی ہیں، اگر ان کو بٹھایا جائے تو کس طریقے سے بیٹھیں گی؟ یہی وجہ ہے کہ جب جب اونٹ پہ بٹھایا جاتا تھا، اونٹ سے زمین پہ آ جاتی تھی۔ ایسے ہی نہ جانے کتنی مرتبہ ہوا، دشمنوں نے سوچا کہ ایسے نہیں، سکینہ کو اونٹ سے جکڑ کے باندھ دے، رسی منگائی گئی، جناب سکینہ کو اونٹ کے پشت کے اوپر جکڑ کے باندھا گیا۔ ارے باندھ تو ضرور دیا گیا، لیکن جو اذیت پھر سکینہ کو ہوئی وہ کوئی اور نہیں بیان کر سکتا۔ جیسے جیسے اونٹ چل رہا تھا، سکینہ کے جسم کو اذیت ہو رہی تھی، سکینہ کے جسم کے اوپر اتنے زخم آ گئے کہ اونٹ کی پشت خون سے رنگین ہو گئی۔ سکینہ فریاد کر رہی تھی، لیکن کوئی فریاد سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔